کاروباری لوگ تو سارے ہمارے بھائی ہیں۔ ملک ظہیر اخلاق بٹ ہے، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے چیمبر کا، ہم ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، مگر ہمیں ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں، ان کی پوری ان کے شعیب بیٹھا ہے بھائی ہمارا، مگر ان کو بھی چاہیے کہ ان کے کسی آدمی کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اپنا مسلک یا اپنا موقف بیان کرو، دوسرے کی مخالفت مت کرو۔ آپ کا موقف بہتر ہوگا نا، جو آپ کا مخالف ہوگا وہ پرکھے گا کہ ان کا موقف زیادہ مضبوط ہے۔ میاں سلیم صاحب اور عمر سلیم صاحب نے جو شروع کیا ہے احساس گروپ، اس میں اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا، اس کا مقصد نعرہ بہت اچھا ہے، اور اسی پر ہم سارے کاربند ہوں، دونوں گروپ ہی، تو انشاءاللہ ہم ہارنے والا بھی وہ بھی کامیاب ہے، جیتنے والا بھی کامیاب۔ اگر یہ نیت نہیں ہے، اگر کوئی جیت گیا تو اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت نہیں کرنی، تو وہ جیت کر بھی ذاتی مفاد ہے تو وہ نقصان دہ ہے۔ اگر ہارنے والا اس کی نیت یہ تھی تو کوئی ہار نہیں، دنیا کی ہار کوئی ہار نہیں۔ میاں سلیم صاحب سی، شیخ اسلم صاحب شیلٹن ہوٹل والے، ان دونوں کی بڑی دیر سے میں صلح کرانے کی کوشش کر رہا تھا، اور الحمدللہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ احساس گروپ میں ہمارا جو میں نون لیگ کا ہوں، عطا فرید ہمارا نامزد پریزیڈنٹ نون لیگ کا، بہت متحرک آدمی ہے۔ اشرف انصاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نون لیگ کے ہیں۔ ادھر شاہد بٹ صاحب نون لیگ کے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ادھر ہیں، عمر مان دوسرے تیسرے، ادھر بھی اخلاق بٹ صاحب نون لیگ کے ہیں، اور ملک امین ناز پی ٹی آئی کا ہے۔ خان صاحب ہمارے بزرگ ہیں، دستگیر خان صاحب، خرم صاحب بہت ہی قابل احترام، بہت پرانے ہمارے سیاستدان، پاکستان کے لحاظ سے ہمارے شہر کے بزرگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا رول ادا کر سکتے ہیں، آنے والے وقت میں ان دونوں کو مزید الیکشن کے بعد بھی ان کو دونوں کو قریب لا سکتے ہیں۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارے بھائی چارے کے ساتھ رہیں، شہری سطح پر، چیمبر سطح پر، جنرل الیکشن کی سطح پر، کیونکہ ملک بہت آفت زدہ ہے۔ اس کے لیے دعا گو کہ یا اللہ ہمارے ملک قوم کی حفاظت فرما، اور سارے آفات سے جو بچے ہوئے ہیں ان کو بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق دے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کے اثرات بھی یہاں تک پہنچے۔ ہمیں مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں خربوں درود خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل فاروق ساگر، آپ کا میزبان، اور پروگرام ساگر کنارے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم چیمبر آف کامرس کے الیکشن کے حوالے سے مستقل انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں اس وقت موجود ہوں شیخ برادری جمعیت شیخ جو ہے اس کی بڑے ہی فعال رہنما ہیں، اور اس کی بڑی اہم شخصیت ہیں حافظ بدر منیر شیخ صاحب، جو سینئر نائب صدر کے طور پر ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، اور چیمبر آف کامرس میں ایف آئی جی اور احساس یونٹی گروپ کا جو الائنس ہے اس کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، اور کافی آج کل جوڑ توڑ میں مصروف ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے آج کل وہ کس کو کہاں شامل کروا رہے ہیں اور کس کس کی صلح کروا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب بہت شکریہ، آپ ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کے دعائیں دی۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے یعنی کہ بے قصوں کی بھی دستگیری کی، بے شک، اور غیر جس نے پتھر مارے ان کو بھی دعائیں دی، اور آخر وقت ہوا کہ اکثریت ایمان میں لے آئے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے چیمبر کے کلچر ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو یا بڑے جنرل ہو، اس میں اخلاص کا تقدس بہت ضروری ہے، اس لیے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پھیلانے کے لیے مشرکین مکہ جو پورے اسلام کے مخالف ہیں، ان کو گالیاں کے مقابلے میں گالیاں نہیں دی، حسن اخلاق سے حسن اخلاق سے۔ یہی راستہ ہے جو تو یہ کاروباری لوگ تو سارے ہمارے بھائی ہیں،
ملک ظہیر اخلاق بٹ ہے، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے چیمبر کا، ہم ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، مگر ہمیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو بھی کسی کو نہیں، ان کی کوئی بھی پوری گروپ جو ہے ان کے شعیب بٹ ہے بھائی ہمارا، مگر ان کو بھی چاہیے کہ ان کے کسی آدمی کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اس میں ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ اپنا مسلک یا اپنا موقف بیان کرو، دوسرے کی مخالفت مت کرو، آپ کا موقف بہتر ہوگا نا، جو آپ کا مخالف ہوگا وہ پرکھے گا کہ ان کا موقف زیادہ مضبوط ہے، دلیل سے دلیل بات سے، کرنی چاہیے، تو اور وہ متاثر ہوئے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ بتائیں، آپ کی جو ماشاءاللہ شیخ برادری ہے، گجرانوالہ میں بڑی برادریوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور چیمبر آف کامرس کے علاوہ بھی فلاحی کاموں میں بھی آپ کی برادری کے کابرین ہیں، مستقل جو ہے وہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ آپ جناح اسپتال کی انتظامیہ میں بھی آپ کا بڑا کردار رہا ہے، میاں سلیم صاحب کا بھی، شیخ ثروت اکرام صاحب ہیں، اور لوگ ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کی چیمبر کی پالیٹکس ہے، اس میں آپ کی برادری کی اکثریت کہاں کھڑی ہے؟ اور آپ کچھ ہمارے ذرائع نے بتایا کہ کچھ آپ ملاقاتیں بھی کراتے ہیں، بیک ڈور رابطے بھی جاری ہیں، بالکل ان ٹھیک۔ کی کچھ تفصیلات بتائیں گے کہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا جوڑ توڑ جاری ہے؟ دیکھو جی، میں تو کہتا ہوں ساری برادری بھی، بلکہ مسلمان برادری ایک پیج پر آ جائے، ہم اپنے شورا کے تحت سب کو طے کریں، اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ تو اس میں ثروت بھائی بھی، حاجی سعید صاحب بھی میرے بھائی ہیں، بڑے قابل احترام ہیں۔ میاں سلیم صاحب اور عمر سلیم صاحب نے جو شروع کیا ہے احساس گروپ، اس میں اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا، یہ اس سلوگن کا نعرہ یہ جو مقصد ہے، نعرہ بہت اچھا ہے، اور اسی پر ہم سارے کاربند ہوں، دونوں گروپ کی، تو انشاءاللہ ہم بے شک ہارنے والا بھی وہ بھی کامیاب ہے، جیتنے والا بھی کامیاب ہے۔ اگر یہ نیت نہیں ہے، اگر کوئی جیت گیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت نہیں کرنی، تو وہ جیت کر بھی ذاتی مفاد ہے تو وہ نقصان دہ ہے۔ اگر ہارنے والا اس کی نیت یہ تھی تو کوئی ہار نہیں، دنیا کی ہار کوئی ہار نہیں۔ صلح کس کس کی کروا رہے ہیں آپ؟ صلح دیکھو، ایک تو ہے کہ میاں سلیم صاحب سی، شیخ اسلم صاحب شیلٹن ہوٹل والے، ان دونوں کی بڑی دیر سے میں صلح کرانے کی کوشش کر رہا تھا، اور الحمدللہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کے گروپ پہ تو آپس میں صلح پہلے کر لی تھی، مگر بعد میں ان کی شخصیات کا اختلاف تھا، شخصیات کا۔ عرفانی صاحب تھے، وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی آگے ہیں۔ ادھر ہمارے شیر نسیم صاحب ہیں، ہمارے محترم ہے، کوئی نہیں ہے تو ہمارے ہیں نا، بے شک اس طرف ہے۔ عرفانی صاحب ادھر ہیں، میاں صاحب ادھر ہیں، یہ بھی ہمارے محترم ہیں، تو کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ گروپ ہمارا بہت زیادہ مضبوط ہو گیا، احساس بھی شامل ہو گیا، فاؤنڈر بھی، یونٹی بھی، آزاد گروپ بھی، اور انشاءاللہ امید ہے اللہ پاک 100% ان کو کامیابی دے گا۔ اچھا، آپ کا جو تعلق واسطہ رہتا ہے کاروبار کے حوالے سے بھی، آپ یہاں کی کاروباری شخصیات سے آپ کی بڑی گفتگو، بڑا میل جول، بڑی پرائیویٹ تفصیلی ملاقات بھی رہتی ہیں، کاروباری ایشوز پہ بھی رہتی ہیں۔ آپ نے یہ کیا محسوس کیا ہے کہ یہ جو بزنس کمیونٹی کے درمیان تلخیاں ہیں، اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ تلخیاں اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہیں؟ حالانکہ یہ بعض تعصب کہا جاتا ہے کہ فلاں نون لیگ کی جماعت ہے، فلاں پی ٹی آئی کی، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ احساس گروپ میں ہمارا جو، میں نون لیگ کا ہوں، عطا فرید ہمارا نامزد پریزیڈنٹ نون لیگ کا، بہت متحرک آدمی ہے۔ اشرف انصاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نون لیگ کے ہیں۔ ادھر شاہد بٹ صاحب نون لیگ کے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ادھر ہیں، عمر مان دوسرے تیسرے، ادھر بھی اخلاق بٹ صاحب نون لیگ کے ہیں، اور ملک امین ناز پی ٹی آئی کا ہے۔ یہ تعصب اچھا نہیں ہے، نہ فرقہ واریت جیسے بھی نہ ٹھیک، اس طرح چیمبر کے الیکشن میں سیاسی جماعت کی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے مسلمانوں میں فرقہ واریت کے ہم مخالف ہیں، اس طرح چیمبر کے الیکشن میں یہ تعصب کہ نون لیگ پی ٹی آئی، یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے، تاجر ہے۔ اور یہ جو فاصلے ہیں، میرا خان صاحب ہمارے بزرگ ہیں، جی، دستگیر خان صاحب، خرم صاحب،
बहुत ही काबिल एहतराम है, बहुत पुराने हमारे सियासतदान पाकिस्तान के लिहाज से नहीं, हमारे शहर के बुजुर्ग हैं। मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकते हैं आने वाले वक्त में। इन दोनों को मजीद इलेक्शन के बाद भी इनको दोनों को करीब ला सकते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब का जो ना रोल, वो हर आदमी उनका ना बात को मानता है, तस्लीम करता है, बेशक वो किसी और पार्टी का भी क्यों ना हो। थोड़ा सा आप ये बताएं कि इस वक्त अब इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, आप क्या देख रहे हैं? आप ज़ाहिर एक ग्रुप से ताल्लुक है आपका, लेकिन उसके बावजूद एक आपका एक अपना तजर्बा भी है। इन्होंने ना मियां उमर सलीम ने तकरीबन पिछला इलेक्शन ख़त्म होते ही इन्होंने कैंपेन शुरू कर दी। फिर दूसरे ग्रुप को भी लगाया, इनको 5 महीने हो गए। जो फाउंडर ग्रुप है, आज़ाद ग्रुप है, यूनिटी तो इनके साथ है ही था अरफानी साहब, मगर इन्होंने अपना ग्रुप बनाकर ये बड़ी मजबूती से एक्टिव बढ़े हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो भी मेहनत कर रहे हैं। इलेक्शन तो इसी का नाम है कि वाकई सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, मगर किसी को बुरा भला इखलाकियात के दामद को छोड़ना नहीं चाहिए। आपके पास बड़ी हर रोज मिसालियत के लिए लोग भी आ जाते हैं, कारोबारी लोग। रात भी मैंने एक बड़ी अहम सुलह थी। तो इसमें ये जो सुलह में है, एक तो आपका किरदार बड़ा अहम है, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो बात आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि जो इलेक्शन है उसको बड़े अच्छे माहौल में लड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है, हकीकत अब ये है जी बिल्कुल, आपका ग्रुप है उसने इलेक्शन कमीशन के जो रोल है उसको बिल्कुल वो जानबदार समझ रहा है, और वो आपके जो रहनुमा हैं ग्रुप के, वो कहते हैं कि इन्होंने तो प्री पोल रिगिंग की है, इन्होंने वोटों की लिस्टों में फौर्जरी साबित हो गई है। और जब माहौल इस तरह का है तो फिर ये इतना मोहब्बत का पैगाम आप कैसे फैलाएंगे? अब ये इलेक्शन जो है उसकी क्रेडिबिलिटी जब इलेक्शन कमीशन की नहीं रही है, इस इलेक्शन की अब क्या हैसियत होगी? इसके रिजल्ट्स मानेंगे अगर खुदा न खास्ता आपका ग्रुप हारता है? या एक ने तो हारना है ना दोनों में से। अगर आपका ग्रुप हारता है तो इस पोजीशन में जब आप इलेक्शन कमीशन को ही बाइस्ड कह रहे हैं, आपके रहनुमा वो कहते हैं कि इन्होंने हमें कागजात भी हमारे उम्मीदवारों के जानबूझ के मुस्तरद करवाए हैं, इस सिचुएशन में इलेक्शन के नताइज कैसे तस्लीम होंगे और ये जो इत्तेहाद की फिजा कैसे कायम होगी? आपने बहुत अच्छे सवाल तीनों किए, 3 सवाल बड़े किए, तफसील से किए, तीनों की मैं बतलाना चाहता हूँ। कल परसों फैसला आ जाना, ठीक है, अगर वो आ जाता है एहसास ग्रुप के हक में तो वाकई ये जानबदार है, आप कहेंगे अब सच्चाई साबित हो जाएगी, सच्चाई साबित हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो यह शुनीद है कि इसने खुद कहा कि आ तो जाना ही आपके हक में फैसला, कम से कम जाए तो सही है, वक्त को ज़ाया करना। ऐसी हरकतें ये आदमी को ना जोड़ने की बजाय दूर करती हैं। फिर ऐसी हरकतों से आदमी ना बज़न होता है, इखलाकियात से गिर जाता है। देखो जी, पूरा मुल्क हमारा सलामज़द 80% है, लोग परेशान हैं, और उनकी वजह से ये जो इलाका हमारा ठीक है ना, इस पर भी बहुत असरात मुरतब आने वाले वक्तों में होंगे। इसके लिए हमें इत्तेहाद करना, अपने शहर की भलाई के लिए काम करना, जो कमी पेशी है ट्रैफिक की, कोई पुल वगैरह की, कोई इनकम टैक्स FBR के हवाले से, इनको ग्रुप को हिज़्ब इख्तिलाफ हो, हिज़्ब इक़्तिदार हो, इनको मिलकर चलना चाहिए। मुल्क मुतहम्मल नहीं है, ना हमारा शहर मुतहम्मल। वो मेरिट देखे कि इनमें अच्छा कौन आ, मेरिट में कि किसने ज़्यादा साबका, क्योंकि दोनों में साबका सुदूर मौजूद है। इंशाअल्लाह असल मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सारे भाईचारे के साथ रहें, शहरी सतह पर, चैम्बर सतह पर, जनरल इलेक्शन की सतह पर, क्योंकि मुल्क बहुत आफतज़दा है। इसके लिए दुआ गो कि या अल्लाह हमारे मुल्क कौम की हिफाजत फरमा, और सारे आफात से जो बचे हुए हैं इनको भी उनके की मदद करने की तौफीक दे, ताकि ये ना हो कि उनके असरात भी यहाँ तक पहुँचे। हमें मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें हमारे लीडर MP MNA जो है और बड़े लीडर जो है हमारे शहर के, वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, और सारे कर रहे हैं अपनी अपनी। मैं कहता हूँ जितना कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा कोशिश करें, और पब्लिक को, हमको
ہمیں میسج میں دے رہا ہوں اپنے ووٹر سپورٹر کو کہ چیمبر کے الیکشن سے میں طاقت جتنی صرف کرنی ہے نا، مالی جانی دماغ کی، اس سے زیادہ صلاح زدگان کے لیے اپنے آپ کو تیار رہنا چاہیے.